يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وأول شيء ينزع من أمتي رواه ابن ماجہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور مکرم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ چل رہا ہے اور اب تک تقریباً 94 کبیرہ گناہوں کا بیان ہو چکا ہے۔ ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے حرمان المرأۃ من الارث، عورت کو میراث سے محروم کرنا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے عورت کو میراث سے محروم کرنا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے میراث کے احکامات کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس میں جہاں مردوں کے حصے بیان کیے، وہیں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حصے بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک عظیم الشان بے مثال کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت کے جو اہم احکامات ہیں، انہیں اتنی تفصیل سے نہیں بیان کیا جتنی تفصیل سے اللہ نے میراث کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ نماز فرض ہے، قرآن میں تذکرہ آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن نمازیں کتنی فرض ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات کیا ہیں، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کی، یہ تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی۔ روزہ فرض ہے، قرآن کریم حکم دیتا ہے اقیموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ روزے کے لیے فرائض کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن سے روزہ ٹوٹتا ہے، قرآن ان تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، انہیں احادیث میں بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، جانوروں کا نصاب کیا ہے، قرآن یہ تفصیلات نہیں بیان کرتا، یہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج کرو، عمرہ کرو۔ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، حج کتنے دنوں میں ہوگا، حج کے لیے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، قرآن یہ تفصیلات نہیں بیان کرتا، یہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یعنی شریعت کے یہ اہم احکامات جنہیں کہا جاتا ہے شرائع، شریعت کے ارکان، قرآن نے ان کی تفصیلات کو نہیں بیان کیا، لیکن جب بات میراث کی آئی ہے تو قرآن نے اسے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک مکمل ایک رکوع میں اللہ نے میراث کے احکامات کو بیان کیا۔ لڑکیوں کا کیا حصہ ہوگا، لڑکوں کا کیا حصہ ہوگا، اولاد ہو تو کتنا حصہ ہوگا، اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ ہوگا، بیوی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا حصہ ہے، والدین کا کتنا حصہ ہے،
اخیافی علاتی بہن بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، کلالہ کا کتنا حصہ ہے، قرآن سب کو بیان کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں میراث کے احکامات کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے انہیں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت تاکید سے حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اللہ نے لفظ لایا ہے وصیت۔ وصیت کہا جاتا ہے جب انسان موت سے پہلے کوئی حکم دے اسے وصیت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لایا، اس لفظ میں تاکید ہے کہ اللہ تمہیں تاکید سے حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، بلکہ کہا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ جس طرح اگر کوئی انسان موت سے پہلے اپنے ورثہ کو کوئی وصیت کرے تو انسان ضرور اس وصیت پہ عمل کرتا ہے کہ میرے والد نے موت کے وقت مجھے یہ بات کہی تھی، میری والدہ نے مرض الموت میں مجھے یہ حکم دیا تھا، تو انسان ساری زندگی اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اسی طرح حکم دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے لفظ وصیت لایا کہ میں تمہیں نہایت تاکید سے حکم دیتا ہوں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ وہ ہوگا جو دو لڑکیوں کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے لڑکی کو مقیس علیہ بنایا، لڑکے کو مقیس بنایا، یعنی لڑکے کو قیاس کیا ہے لڑکی پر کہ ایک لڑکے کو وہ حصہ ملے گا جو دو لڑکیوں کو ملتا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ لڑکی کے حصے کو اللہ نے اصل بنایا اور لڑکے کے حصے کو اس پر قیاس کیا ہے، اور تفصیلات بیان کی کہ اگر کسی کا انتقال ہو اور اس نے دو بیٹیاں چھوڑی ہوں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو سارے مال میں سے اس کی دو بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک بیٹی چھوڑی ہو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے سارے مال میں سے آدھا مال ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو والدین اس میت کے وارث بنیں گے اور ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور یہ میراث اس وقت ملے گی جب وصیت کو نافذ کر دیا جائے اور قرضے ادا کر دیے جائیں۔ اگر شوہر ہو اس کا کیا حصہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو شوہر کو نصف مال ملے گا، اور اگر اولاد چھوڑی ہے تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہارا 1/4 حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر میت کی اولاد ہے تو میت کی گھر والی کو 8واں حصہ ملے گا۔ یعنی قرآن اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، یہ تو میں نے مختصر سا عرض کیا آپ کے سامنے، پورا رکوع اللہ نے اس بارے میں بیان کیا ہے میراث کے احکامات کے بارے میں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میراث کے احکامات کتنے اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم الفرائض، ابو ہریرہ میراث کے علم کو سیکھو، وعلموها، لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنه نصف العلم، اس لیے کہ یہ تمام علوم میں آدھا علم ہے، وهو ينسى، اور سب سے پہلے میری امت میں اس علم کو بھلا دیا جائے گا۔ میری امت کے لوگ سب سے پہلے جس حکم کو بھولیں گے، جس پر عمل نہیں کریں گے، وہ حکم میراث کا ہوگا۔ وَهُوَ يُنسَى، سب سے پہلے میری امت کے لوگوں کو یہ حکم بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت سے سب سے پہلے جس حکم کو چھینا جائے گا وہ حکم میراث کا حکم ہوگا۔ تو آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت کے لوگ اس حکم کو چھوڑ دیں گے،
اور میری امت سے یہ حکم چھین لیا جائے گا، وہ لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو اچھے اچھے دیندار لوگ، صوم و صلات کے پابند، صف اول کے نمازی، جب ان کے سامنے بات ہوتی ہے میراث کی تقسیم کی، بہنوں کے حصے کی، تو وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کا حصہ کہاں سے آیا؟ ہم نے تو شادی کر کے انہیں دے دیا، جہیز میں مال دے دیا، ان کا اب کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ یہ بات شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے جہیز دیا ہے تو وہ اللہ رسول نے حکم نہیں دیا، وہ آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ میراث کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، جہیز دینے سے یہ ادا نہیں ہوگا، یہ ان کا حکم باقی رہے گا۔ بعض والدین کہتے ہیں ہم نے بچی کو تعلیم دی ہے، تعلیم اور تربیت دی ہے، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اپنے بچے کو اگر تعلیم دی، بچی کو تعلیم دی یا شادی کی، یہ تو والد کے ذمہ حق تھا، تو اس نے اگر بچی کو تعلیم دی ہے تو بچے کو بھی تو تعلیم دی ہے، تو آخر پھر بچے کو کیوں حصہ دے رہا ہے؟ اگر اس نے بچی کی شادی کی ہے تو لڑکے کی بھی تو شادی کی ہے، پھر لڑکے کو کیوں حصہ دیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی رسم و رواج سے متاثر ہے، شریعت کے حکم سے نہیں۔ اس وجہ سے بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح بہن کا حصہ کھانا بھی حرام ہے۔ جس رب نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، جس رب نے قرآن میں شراب کو حرام کیا، جس رب نے جوئے کو قرآن میں حرام کیا، اسی رب نے بہن کے حصے کھانے کو بھی حرام کیا۔ اب شراب کو تو گناہ سمجھ رہے ہیں، زنا کو تو گناہ سمجھ رہے ہیں، بہن کا حصہ کھا رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں جاتا ہے تو یہ حرام کا لقمہ ہے، اور من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا۔ حضرات صحابہ اور سلف نے بڑی احتیاط سے زندگی گزاری ہے، خصوصاً میراث کے احکامات کے بارے میں بڑے محتاط ہوتے تھے وہ لوگ۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ کے انتقال کا وقت قریب تھا تو چند لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، وہ بھی نیک صلحاء علماء تھے۔ جیسے ہی وہاں عیادت کے لیے پہنچے تو ان کے قریب بیٹھے ان کے لیے دعا کرنے لگے، اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے قریب میں دیا جل رہا تھا، تو ان بزرگوں نے کہا اس دیے کو بجھا دو۔ جو عیادت کرنے آئے تھے انہوں نے کہا اس دیے کو بجھا دو۔ کسی نے پوچھا کیوں بجھا دیں؟ کہا اس لیے بجھا دو جب تک یہ زندہ تھا تو یہ دیا جل رہا تھا، تیل اس میں تھا اور اس تیل کا یہ مالک تھا، اب یہ مر چکا ہے، اب سارے مال کے مالک اس کے ورثہ ہیں، تو اس دیے میں جو تیل ہے اس کے مالک بھی ورثہ ہیں۔ اب اگر ہم اس دیے کی روشنی سے فائدہ لیں گے ورثہ کی اجازت کے بغیر تو اللہ کے ہاں گناہگار ہوں گے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے، اس چیز کا نام شریعت پہ چلنا ہے۔ اتنی باریک بینی کے ساتھ انہوں نے دین پر عمل کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ جب میرے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ بیمار ہو گئے تو جب آخری وقت تھا تو ان کے کمرے میں اگر کھانے کے لیے کوئی برتن لائے جاتے تھے تو جیسے ہی کھانا کھاتے ویسے واپس بھیج دیتے، گھر کا کوئی سامان بہوؤں کا آ جاتا فوراً ہی بھیج دیتے۔ تو کسی نے کہا آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ برتن یہاں پڑے ہوں تو یہ گلاس، یہ پیالی، یہ کھانے کے برتن تو کیا حرج ہے؟ فرمائیں اس کمرے میں جتنی چیزیں وہ میری ملکیت ہیں، تو اگر یہاں کوئی برتن ہوگا اور میرا انتقال ہو گیا تو ورثہ سمجھیں گے یہ بھی میری ملکیت ہے، وہ اسے سمجھ کر تقسیم کر دیں گے، حالانکہ وہ کسی اور کی ہوگی تو اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہوگا۔ اسی احتیاط کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار کے گئے۔ تو میراث کے احکامات کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، جو بہنوں کا حصہ ہو انہیں دے دیا جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، رسم و رواج پہ نہیں چلنا چاہیے۔ معاشرے والے، خاندان والے، قبیلے والے ناراض ہوتے ہیں، بھلے ناراض ہو، ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو۔ میراث کے بارے میں چند 15 باتیں عرض کرتا ہوں جو نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر یہ گزارشات ہماری سمجھ اور فہم میں آئیں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ شریعت نے جو میراث کے احکامات بیان کیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میراث میں ہر چیز تقسیم ہوگی، میراث میں ہر چیز تقسیم ہوگی۔ بعض لوگ صرف مال کو تقسیم کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو،
نقدی مال کو، باقی چیزوں کو تقسیم نہیں کرتے، حالانکہ میراث میں سونا، چاندی، مکانات، سواریاں، یہاں تک کہ اگر کپڑے ہیں، لباس، گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، بٹن ہے، یہاں تک کہ اس کا قلم ہے، جتنی چیزیں میت کے استعمال میں تھیں سب وراثت میں تقسیم ہوگی۔ اس کا تعلق صرف مال دولت کے ساتھ نہیں ہے، تمام چیزوں کے ساتھ ہے، اس لیے شریعت میں ہر چیز تقسیم ہوگی۔ نمبر 2، شریعت نے میراث کا حکم دیا ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ میراث ملتی ہے قریبی رشتہ داروں کو، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے حق نہیں ہے، جن کا میت سے قریبی تعلق ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، انہیں حصہ ملتا ہے اقارب کو۔ نمبر 3، شریعت نے اس میں مرد عورت سب کا حق رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا عورت کو میراث نہیں ملتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں صرف میراث وہ لیتا تھا جو نوجوان ہو اور دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے یا بچہ ہے، یا کوئی عورت بیوہ ہے یا جوان ہے، یا کوئی بیمار اور معذور ہے، اسے میراث نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میراث کا وہ مستحق ہے جو دشمن کا مقابلہ کرے۔ لیکن اسلام نے کہا میراث سب کو ملے گی، جوان ہو یا بچہ، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کم عقل ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے لیے شریعت نے میراث کا حصہ رکھا ہے۔ نمبر 4، میراث جو ملے گی ہر ایک قطعی طور پر اس کا مالک ہوگا۔ جس کو مال ملے گا اس کی ملکیت میں آ جائے گا، وہ تصرف کر سکتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے میراث تقسیم ہو گئی لیکن انسان اپنے حصے کو نہیں بیچ سکتا، کہتے ہیں دوسرا بھائی منع کر رہا ہے، بہن منع کر رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب میراث تقسیم ہو جائے گی ہر ایک اس کا مالک ہوگا اور وہ قطعی طور پر اپنے حصے کو آگے فروخت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 5، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ شریعت نے وصیت جو رکھی ہے وہ وارث کے علاوہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، اگر وارث کے لیے وصیت جائز رکھی جائے تو اسے زائد مال ملے گا، اسے میراث میں حصہ بھی مل رہا ہے۔ اب اگر میت کہے کہ میرے مال میں 1/3 اس کو اور دو تو گویا یہ دوسروں کو محروم کر رہا ہے اور اسے حصہ زیادہ دے رہا ہے، تو اس میں لوگ اس پر اعتراض کریں گے۔ اس لیے شریعت نے کہا وارث کے لیے جائز نہیں ہے وصیت، اس کے علاوہ انسان کسی کے لیے کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے کام کی وصیت جائز نہیں ہے۔ کوئی وصیت کرے کہ میرے ان پیسوں سے میری موت کے بعد کوئی سینما ہال بنا دو، کوئی نیٹ کیفے بنا دو، اس طرح کی کوئی وصیت یہ جائز نہیں ہوگی، چاہے وہ کرے بھی ورثہ اس وصیت کو نافذ نہیں کریں گے۔ نمبر 7، اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو عاق کرنا چاہے تو وہ عاق نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے یا اولاد سے عقیدت نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس بیٹے کو عاق کیا، اخبارات میں دے دیتے ہیں تاکہ بیٹے کو حصہ نہ ملے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس لیے یہ حصہ اس کو ملے گا۔ یہ حصہ ملے گا اس لیے کہ وہ آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، آپ کی گھر والی کے رحم سے وہ دنیا میں آیا ہے، وہ آپ کا صلبی بیٹا ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اسے حصہ ملے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حصہ نہ دے تو پھر وہ اپنی زندگی میں مال تقسیم کر دے اور اپنے بچوں کو اس کا مالک بنا دے۔ زندگی میں تقسیم کر کے مالک بنا دے تو مال بچے گا نہیں، تو پھر موت کے بعد اس بیٹے کو نہیں ملے گا۔ لیکن صرف زبانی کہنے سے کہ میں عاق کرتا ہوں اور اس کو نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بھلے عاق کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں بندے کا اختیار نہیں چلتا۔ جب بندہ رب کی نافرمانی میں کوئی بات کرے گا تو اتنا اختیار بندے کے لیے نہیں ہے، اختیار اللہ رب العزت کے لیے۔ اس لیے اگر ایسی کوئی وصیت ہوگی تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ نمبر 8، مال حرام میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے حرام مال چھوڑا ہے، زندگی بھر رشوت لیتا رہا، زندگی بھر سود کا کاروبار اس نے کیا ہے، ان کے ورثہ کو پتہ ہے کہ اس نے حرام ذریعے سے مال جمع کیا ہے، تو وارثوں کو چاہیے کہ جن جن جگہوں سے انہوں نے مال لیا وہ ان جگہوں میں واپس کر دیں، اور اگر پتہ نہ ہو کہ انہوں نے کس کس کا مال لیا ہے تو پھر وہ مال غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں صدقہ کر دیں تاکہ وہ پہنچ جائے اور اسے ثواب مل جائے، جو اس نے غلطی کی تھی اس کی حق تلفی ہو جائے۔ تو جو مال حرام ہوگا وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ نمبر 9،
شروع میں میراث تقسیم نہیں کی جاتی، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس سے کہا جائے میراث تقسیم کرو، کہتے ہیں ابھی تو میت کا جو کفن ہے وہ بھی گھیلا نہیں ہوا، وہ بھی پھٹا نہیں، اور انہوں نے مال تقسیم کر دیا۔ بھائی یہ بات انسانوں کی کہی ہوئی ہے، اللہ رسول کا حکم ہے جب روح نکل جائے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب ابتدا میں مال تقسیم نہیں ہوتا، بڑا بھائی سارے مال پہ قابض ہو جاتا ہے، وہ کاروبار کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق دو، وہ کہتے ہیں تمہارا کہاں سے ہے، 8-10 سال تو نے کھا لیا پی لیا تعلیم حاصل کر دی، تیرا حق ختم ہو گیا، یہ تو ہم نے کمایا ہے، یہ تو 10 سال ہم نے محنت کی، باپ کا ساتھ تو ہم نے دیا، تم تو اس وقت پڑھتے تھے۔ تو شریعت کہتی ہے جیسے انتقال ہو حصے الگ الگ کر دیے جائیں، تاکہ کل کو بڑا بھائی یا چچا بھتیجوں کے مال پہ قابض نہ ہو جائے۔ نمبر 10، بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، اس گناہ سے بچا جائے۔ جس طرح بھائیوں کا حق ہے اس طرح بہنوں کا بھی ہے۔ باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کو جس طرح حصہ دے، وصیت کر کے جائے کہ اسی طرح میری بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ شریعت میں بیٹی کا مقام بیٹے سے زیادہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اولاد کا تذکرہ کیا ہے، بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ شورى آیت نمبر 50 کے اندر بیان کیا، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ تو بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا۔ مفسرین نے نقطہ لکھا ہے جس گھر میں سب سے پہلی پیدائش بیٹی کی ہو وہ عورت بابرکت ہوتی ہے، وہ گھر بابرکت ہوتا ہے جس میں پہلی پیدائش بچی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان کی، من عال جاریتین، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، آپ نے فرمایا اس نے اس کی پرورش کی حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، پھر ان کا نکاح کرا دیا۔ وہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں اس طرح داخل ہوگا اور میرے اتنے قریب ہوگا جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ تو دیکھیں بیٹوں کی پرورش پر بشارت نہیں، بیٹیوں کی پرورش پر بشارت ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں اس نے پرورش کر دی اس کا حق اتنا ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اللہ نے حضور کو بیٹے 3 دیے، بیٹیاں 4 دی، اور تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال بھی بچپن میں ہوا، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال بھی ہوا، آپ کے بیٹے عبداللہ کا بھی ہوا، قاسم کا بھی، لیکن آپ کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں اور 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں۔ تو اللہ نے آپ کو بیٹیاں زیادہ دی، بیٹے کم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، بقیہ دونوں بیٹیوں کا انتقال زندگی میں ہو گیا تھا، آپ کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ، ان کا انتقال حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، سفر سے واپس آتے پہلے فاطمہ کے گھر آتے، اور جب حضرت فاطمہ حضور سے ملنے آتی حضور اپنی چادر بچھا کر کھڑے ہو کر استقبال کر کے ان کا ہاتھ چوم کر اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے۔ آج تو اگر بیٹی گھر میں آ جائے تو سب کی پیشانی پہ 12 بج جاتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کر دی، یہ کیوں آ گئی؟ باپ بھی پریشان ہوتا ہے، بہویں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن حضور کا مزاج تھا سفر میں جاتے بھی تو پہلے وہاں جاتے، لوٹتے بھی تو پہلے وہاں لوٹتے، اور جب آتے بھی تو کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ یہ امت کو درس دینا تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ رحمت ہے، جس گھروں میں پیدا ہو تو اس پہ ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے، اس پہ محبت اور شفقت کا اظہار کیا جائے۔ بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوشی منائی جائے تاکہ شیطان اس سے مایوس ہو جائے۔ ہمارے ہاں عموماً بچی کی پیدائش ہو تو بچی کی ماں کو گلے شکوے دیے جاتے ہیں، پریشان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال 9ویں بات ہے بہنوں کو حق دیا جائے۔ 10ویں بات ہے منہ بولا بیٹا وراثت کا لائق نہیں ہوگا۔
اگر کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، اس کی وجہ سے اسے وراثت نہیں ملے گی۔ وراثت صرف صلبی بیٹے کو ملتی ہے، منہ بولے بیٹے کو وراثت نہیں ملتی۔ نمبر 11، معذوروں کو بھی حصہ ملے گا۔ بعض لوگ اگر بچہ معذور ہو، ہاتھ ٹوٹا ہے، پاؤں ٹوٹا ہے، اپاہج ہے، چل پھر نہیں سکتا، پولیو کی بیماری ہے، یا اس کی کمر میں طاقت نہیں ہے، تو اسے حصہ نہیں دیتے۔ یہ حصہ جس طرح صحت مندوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ حصہ معذوروں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ حصے کی وجہ اولاد ہے، صحت نہیں ہے۔ تو جیسے صحت مند آپ کی اولاد ہے، ویسے جو معذور پیدا ہوا ہے وہ بھی آپ کی اولاد ہے۔ اسی طرح نمبر 12، جہیز دینے سے میراث ادا نہیں ہوگی۔ وراثت الگ ایک چیز ہے، وہ الگ سے دی جائے گی۔ اگر کسی نے جہیز دے دیا، اس سے وراثت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ نمبر 14، بیوہ کو دوسری شادی کرنے پر حصہ نہ دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ شادی کر دے تو اسے حصہ نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ میراث کی مستحق تب ہے جب یہ شادی نہ کرے، تو جب اس نے شادی کر دی تو اس کو حصہ نہیں دیتے۔ یہ دوہرا جرم ہے، ایک اسے شادی نہ کرنے دینا اور ایک اسے اس کا حق نہ دینا۔ شریعت نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے، وہ اپنی عدت کے بعد جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتی ہے، اسے منع کرنا قرآن و سنت کے حکم کو ٹھکرانا ہے۔ اسی طرح نمبر 15، اگر کوئی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو انسان زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، جو چاہے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن زندگی میں یہ وراثت نہیں ہوگی، ہدیہ ہوگا۔ وراثت ہوتی ہے موت کے بعد، تو زندگی میں یہ ہدیہ ہوگا، یہ گفٹ ہوگا۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ انسان اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرے، جتنا لڑکے کو دے اتنا لڑکی کو بھی دے۔ ہاں اگر لڑکے کو اس بنیاد پہ زیادہ دے کہ وہ خدمتگار ہے، نیک صالح متقی ہے، تو اس بنیاد پر اسے ترجیح دی جا سکتی ہے، اور اگر یہ بنیاد نہ ہو تو دونوں کے درمیان حصہ برابری کا ہو۔ تو بہرحال گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہوا حرمان المرأۃ من الارث، عورت کو میراث سے محروم کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اب تک حصہ نہ دیا ہو، مال موجود ہو، تو ان کا حصہ نکال کر انہیں دے دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا، زبانی کہنے سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاتھ میں دیں، انہیں مالک بنائیں۔ مالک بنانے کے بعد اگر وہ آپ کو واپس کر دیں یا کہہ دیں ہمیں نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی دنیا میں بیوقوف نہیں آیا کہ جس کے ہاتھ میں مال دو وہ قبضہ کر کے واپس کر دے۔ بچے کو بھی 10 روپے کا نوٹ دو، وہ بھی واپس نہیں کرتا۔ عقل مند خاتون کو لاکھوں دو، وہ واپس کر دے، بھلا ایسا نہیں ہوتا۔ زبانی جمع خرچ سے معاف نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے بہن سے کہا معاف کرو، اس نے کہا میں نے کر دیا، اس سے معاف نہیں ہوگا۔ اس کا حصہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے اور اس کی ملکیت مکمل ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ معاف کرے تو کر سکتی ہے، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔